صورتحال سنگین ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ پاکستان کے دنیا کے ان ممالک کی فہرست میں شامل ہونے کے آثار دکھائی دے رہے ہیں جن کو کورونا نے سب سے زیادہ متاثر کیا۔ اس وقت ناظرین پاکستان میں 82,000 سے زائد کورونا کے مریض سامنے آ چکے ہیں۔ صحیح سنا آپ نے، 82,000 سے زائد۔ اموات کی تعداد 1,700 سے بھی بڑھ چکی ہے، تجاوز کر چکی ہے۔ گزشتہ روز کی اگر میں بات کروں تو ملک میں اب تک کے ایک روز میں سب سے زیادہ 4,000 سے زائد تعداد، سن لیں، 4,000 سے زائد نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور 78 اموات کا اضافہ بھی ہوا ہے۔ ڈاکٹرز نے تو پہلے بھی خبردار کیا تھا اور آپ تمام لوگ سن بھی رہے تھے کہ ڈاکٹرز نے پہلے سے خبردار کر دیا تھا کہ مئی اور جون کے مہینوں میں اگر حکومت اور عوام کی جانب سے ذمہ داری کا مظاہرہ نہ کیا گیا تو صورتحال تشویشناک ہو سکتی ہے، جو کہ ہو رہی ہے، اب دکھائی بھی دے رہی ہے۔ یہ ذرا ڈاکٹرز کا کلپ ملاحظہ کیجئے۔ ڈاکٹرز کے بار بار خبردار کرنے کے باوجود سب سے زیادہ عوام کی جانب سے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ دیکھنے کو ملا۔ صوبائی حکومتیں ہوں یا پھر وفاقی حکومت دباؤ کے باوجود کوششیں کرتے رہے، لیکن بے احتیاطی اور غیر ذمہ داری نے اس بیماری کو پاکستان میں وبا کی شکل دے دی۔ فروری اور مارچ میں پابندیوں اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے کورونا کنٹرول میں رہا، لیکن مئی میں لاک ڈاؤن میں نرمی نے اور ایس او پیز کے تحت جو کاروبار ہے وہ کرنے کی جو اجازت ملی، اس کے بعد یہ تعداد تشویشناک حد تک بڑھ گئی ہے، جس کا سلسلہ افسوس کے ساتھ کہوں گی اب بھی جاری ہے۔ ملک میں کورونا کے پہلے جو کیس ہے جی، وہاں سے لے کے پہلے دن سے اگر میں بات کروں 31 مارچ تک کیسز تقریباً آپ کو یاد ہوگا 2,000 تک تھے۔ جو پہلا کیس تھا وہاں سے لے کے 31 مارچ تک 2,000 تک تھے۔ اپریل کے آخر کی بات کروں تو یہ تعداد 16,000 سے بھی بڑھ چکی تھی اور مئی میں ایک ہی ماہ کے اندر 56,000 سے زائد کیسز کا اضافہ، اور جون میں یہ صورتحال مزید بدتر ہو گئی۔ صرف 2 دن کے اندر 7,000 نئے مریض سامنے آ چکے ہیں اور یہی صورتحال کورونا سے ہونے والی اموات کی بھی ہے۔ سندھ کی بات کروں تو سندھ میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 32,000 سے بھی بڑھ چکی ہے، زائد ہو چکی ہے۔ پنجاب کی بات کروں تو پنجاب میں 29,000، اسلام آباد میں 3,000 سے زیادہ، گلگت بلتستان میں 700 سے زائد، اور اگر میں آزاد کشمیر کی بات کروں تو آزاد کشمیر میں 284۔ اب تک 28,900 سے زائد افراد اس وبا کو شکست دے کر مکمل طور پر صحت یاب بھی ہو چکے ہیں، لیکن مسائل بڑھ رہے ہیں اور وسائل آپ کو پتہ ہے پہلے میں کم ہے اور لوگ سمجھ نہیں رہے۔ سب سے مشکل چیز یہ کہ لوگوں کو کون سمجھائے، کیسے سمجھائے، کس زبان میں لوگوں سے بات کی جائے کہ ان کو سمجھ آئے کہ کورونا کتنی بڑی وبا ہے۔ جو اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ کورونا تو شاید ہے ہی نہیں، یہ سازش ہے، سمجھنا ہی نہیں چاہ رہے ایسے لوگ کہ کورونا کیا ہے، کس بلا کا نام ہے۔ حالات کنٹرول سے باہر ہونے کے امکانات روشن نظر آ رہے ہیں، اسی لیے حکومت نے اب سخت لاک ڈاؤن لگانے کا اندیا بھی دے دی ہے۔ دیکھیے ذرا کورونا کا جو کرائسس ہے ان دنوں میں اس کی شدت میں اضافہ ہوا ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان کی جو بھی حکمت عملی تھی اس کا جو محور ہوتا تھا وہ یہی ہوتا تھا کہ جو غریب ہے وہ اس کا جو کھانا پینا ہے کم از کم وہ برقرار رہے۔ کاروبار کے لیے ایک مرحلہ وار اوپننگ ہوئی اور ہم نے لاک ڈاؤن کو نرم کیا، جس کے لیے ایک ضابطہ اخلاق بنایا گیا۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ دونوں چیزیں چلتی رہیں، کہ جانوں کا تحفظ بھی ہو اور ساتھ ساتھ میں معیشت بھی چلے۔ لیکن ہم نے دیکھا اور سب نے دیکھا کہ جو ایس او پیز تھے یا جو ضابطہ اخلاق تھا اس کو بالکل فالو نہیں کیا گیا، اکثریت نے فالو نہیں کیا۔ لاک ڈاؤن کا ہفتہ اتوار کو کہا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں نسبتاً سختی ہوگی، کیونکہ اس میں اس دکان، اس پلازا، اس شاپنگ سینٹر، اس کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا اگر وہاں پہ ایس او پیز فالو نہیں ہو رہے۔ جی، تو پوری دنیا کو اس وبا کے نقصانات کا اچھی طرح سے انداز ہے اور پوری دنیا اس وبا کی حقیقت کو تسلیم بھی کرتی ہے۔ پوری دنیا اس وبا سے نمٹنے کی کوشش میں بھی مصروف ہے، لیکن پاکستان شاید وہ واحد ملک ہے جہاں اب تک لوگوں کو یہ یقین ہی نہیں آیا کہ کورونا نام کا وائرس دنیا میں موجود ہے۔ ان کے اسی رویے نے، اس عوام کے اسی رویے نے صورتحال کو یہاں تک پہنچا دیا۔ آج ہماری سرحدیں محفوظ ہیں کیونکہ ہماری فوج وہاں موجود ہے۔ آج ہم سکون سے سوتے ہیں، بے فکر ہو کر اٹھ جاتے ہیں، ہمیں ڈر نہیں ہوتا کہ کوئی باہر سے آ کر ہم پہ حملہ کر دے گا، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری افواج، ہمارے محافظ سرحدوں سے ایسے کسی دشمن کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن صرف ایک لمحے کو یہ تصور کر لیجئے کہ یہ ملک فوج کے بغیر، آپ فوج کے بغیر سرحدوں پر ہماری افواج موجود نہ ہوں تو ہم کتنے سیکیور ہیں، کتنے محفوظ ہیں۔ اگر سرحدوں پر آپ کی
فوج موجود نہ ہو, آپ کی افواج موجود نہ ہو, آپ یہ تصور نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ یہ سوچ کر ہی روح کانپ جاتی ہے, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ فوج کے بغیر, سپاہیوں کے بغیر یہ ملک قائم نہیں رہ سکتا. بالکل اسی طرح آج اس وبا سے لڑنے والی جو فوج ہے وہ ڈاکٹرز اور اس کے بعد پولیس کی ہے. اس وبا سے مقابلہ کرنے والے فرنٹ لائن سولجرز جو ہیں وہ ہمارے ڈاکٹرز ہیں, پولیس والے, اور ہماری بے پرواہی کی وجہ سے اب یہ ڈاکٹرز اور پولیس والے بھی تیزی سے کورونا کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. نیشنل ہیلتھ سروسز کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 19 ہیلتھ کیئر ورکرز کورونا کا شکار ہو چکے ہیں اور ان کی تعداد 117 ہو گئی ہے. کورونا وائرس سے متاثرہ جو ڈاکٹر ہیں, پیرامیڈیکل سٹاف ہے, ان کی تعداد کی اگر میں بات کروں تو 2561. ڈاکٹر سمیت طبی عملے کے کورونا وائرس سے مرنے والے افراد کی تعداد 25 ہے. مزید 78 ڈاکٹرز میں کورونا کی تشخیص ہوئی ہے, جس کے بعد یہ تعداد 1510 ہو چکی ہے. 352 نرسز بھی کورونا کا شکار ہو چکی ہیں. طبی عملے کے 699 یعنی 700 سے ایک فرد کم 699 افراد اس وبا سے متاثر ہو. ابھی بھی لوگوں کو مذاق لگتا ہے, لوگ کہتے ہیں کہاں ہے کرونا, دکھائیں ذرا. یہ کرونا ہے جو پھیلا ہوا ہے. 8 ہیلتھ کیئر ورکرز تشویشناک حالت میں وینٹیلیٹرز پر ہیں. سندھ کی اگر میں بات کروں, سندھ میں 350 سے زائد پولیس اہلکار کورونا کا شکار ہو چکے ہیں. 9 اہلکار اور مجھے اور آپ کو کورونا سے بچاتے بچاتے شہید ہو چکے ہیں. لاہور میں 5 اہلکار جان کی بازی ہار چکے ہیں. 121 پولیس اہلکاروں میں کورونا کی تشخیص ہو چکی ہے. پشاور کی اگر میں بات کروں تو پشاور میں 40 پولیس اہلکار کورونا کی لپیٹ میں آ چکے ہیں اور 2 فرض نبھاتے ہوئے خالق حقیقی سے جا ملے. اسلام آباد کی بات کروں تو وہاں پہ 36 پولیس اہلکار اس وبا کی زد میں. جیسے بیرونی دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہماری فوج ہے, اسی طرح اندرونی دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے, خصوصاً اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈاکٹرز اور پولیس ہی ہماری فورس ہے, ہماری فورس ہے جو ہماری حفاظت کر رہی ہے. اگر یہ کمزور ہو گئے تو سوچئے حالات بے قابو ہونے میں دیر نہیں لگے گی. یہ جو ڈاکٹرز اور پولیس اہلکار شہید ہو رہے ہیں, یہ ہمارا علاج کرتے کرتے خود جان سے جا رہے ہیں, اور پولیس والے احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد یقینی بنانے کی کوشش میں اپنی زندگی گنوا رہے ہیں. ابھی بھی آپ لوگوں کو مذاق لگ رہا ہے سب کچھ, جو کہتے ہیں کہ کورونا کہاں پر ہمیں دکھائیں. ان کا بھی گھر بار ہے, جو شہید ہوئے ہیں ان کا بھی گھر بار ہے, جو ابھی بھی لڑ رہے ہیں اس بیماری سے ان کا بھی گھر بار ہے, جو وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے, ان کو کبھی بھی کورونا کے گھیر سکتا ہے, کبھی بھی یہ وبا ان پر اثر کر سکتی ہے. لیکن آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ ان کا بھی گھر بار ہے, ان کے بھی بچے ہیں, یہ بھی کسی کے بھائی ہیں, باپ ہیں, بیٹے ہیں. یہ بیماری کبھی بھی ان پر اٹیک کر سکتی ہے. وہ زیادہ ایکسپوز ہو رہے ہیں, ان کا ایکسپوجر زیادہ ہے. جب آپ کی اور میری جان کی حفاظت کرتے کرتے کوئی ڈاکٹر یا پولیس اہلکار اپنی جان گنواتا ہے تو اس کے گھر والوں کا کیا حال ہوتا ہے. آپ نے ایک بار بھی سوچا, اتنے بے حس ہیں ہم لوگ کہ ہم سوچتے بھی نہیں ہیں, کبھی سوچا کہ ان کی فیملی کیسے باقی کی زندگی گزارے گی. لیکن اس کے باوجود ہمارا تو یہ حال ہے کہ کورونا ہے یا نہیں, ہم اسی بحث سے باہر نہیں نکل پا رہے. انتہائی جاہل ہے نا ہم بطور معاشرہ کہ ہمیں یہی پہلے کوئی یقین کروا دے کہ کورونا ہے یا نہیں, پھر باقی باتیں احتیاطی تدابیر ہم بعد میں اختیار کریں گے. تبدیلی چاہتے ہیں لیکن تبدیل نہیں ہونا چاہتے. میں اکثر کہتی ہوں خود کو بدلو پھر بدلے گا پاکستان. ہم ہر کسی کو بدلنا چاہتے ہیں, خود کو نہیں بدلتے. تبدیلی چاہتے ہیں, خود تبدیل نہیں ہونا چاہتے. اور اگر سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا تو صورتحال کہاں تک جا سکتی ہے سوچا ہے آپ لوگوں نے؟ اسی پہ بات کرتی ہوں. آج پروگرام میں نے دعوت دی معزز مہمانوں کو جو میرے ساتھ موجود